ہم نے بیابان کی تعریف ایسی سرزمین کے طور پر کی ہے جس میں ہر چیز کی کمی ہے۔ زبور شریف باب 23 اس خیال کو لیتا ہے اور ہمیں یہ بتا کر مکمل طور پر اس چیز کی سمجھ دیتا ہے کہ بغیر خواہش کے بیابان ہو سکتا ہے۔ اس بار ہم ایک بیابانی چراگاہ کی طرف بڑھنے والے ہیں اور وہاں ہم یہ دونوں چیزیں سیکھیں گے کہ بیابانی چراگاہ کیا ہے اور یہ زبور شریف باب 23 کی زبان کے تناظر میں کیسے کام کرتی ہے۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت راہوں پہ لے چلتا ہے۔ بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے۔ تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ رہیں گی اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ زبور شریف باب 23 سب سے مشہور اور سب سے زیادہ پسند کیے جانے والے زبوروں میں سے ایک ہے، اور پھر بھی یہ تقریباً بہت کم اپنے مناسب جغرافیائی سیاق و سباق کے اندر رکھا گیا، یعنی بیابان کے سیاق و سباق میں۔ لیکن جب ہم ایسا کرتے ہیں تو زبان اس سے بھی زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے جتنی کہ پہلے ہوا کرتی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے ایک حیرت انگیز تجربہ ہوگا، لیکن آپ اپنے آپ سے پوچھ رہے ہوں گے، اچھا زبور شریف باب 23 میں لفظ ویران کہاں ہے؟ وہ اسے کہاں دیکھتا ہے؟ ٹھیک ہے، لفظ بیابان یہاں پر نہیں ہے، لیکن جو کچھ بھی بھیڑ بکریوں کی پرورش کے بارے میں ہم یہودیہ کے پہاڑی سلسلے کے بارے میں جانتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زبور کا تعلق یہاں سے ہے۔ واقعی صرف دو ایسے مقامات ہیں جہاں یہودیہ کے چرواہے حضرت داؤد، جنہوں نے زبور شریف باب 23 تحریر کیا، اپنے مویشی پالتے تھے۔ یا تو انہوں نے گاؤں کے قریب چراہ گاہ فراہم کی، یا جب سال کے زرعی موسم کے دوران ان کھیتوں پر اناج کا قبضہ ہوا کرتا تھا۔ چرواہوں کو اپنے مویشیوں کو گاؤں سے دور اور یہودیہ کے بیابان کے کنارے پر لے جانا پڑتا تھا۔ ایک اس طرح کی بیابانی چراگاہ میں جو آپ ابھی اپنے سامنے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ بیابانی چراگاہیں ایکڑ در ایکڑ پر محیط ہوتی ہیں، وہ صرف چند مربع فٹ پر محیط ہوتی ہیں، اور مویشی بہت جلدی اس کے ذریعے اپنی خوراک کھا لیتے ہیں اور انہیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ان کے لیے ایک بہترین جگہ ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت داؤد بیٹھتے تھے، جہاں آپ سب ابھی بیٹھے ہیں، اور خدا تعالیٰ کے روح القدس نے انہیں سوچنے پر مجبور کیا۔ حضرت داؤد نے اس بیابان کی طرف دیکھا اور فرمایا، تم جانتے ہو کہ میری زندگی میرے مویشیوں، میری بھیڑوں اور بکریوں کی زندگی جیسی ہے جو مجھے اپنے چرواہے ہونے کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، اور خداوند تعالیٰ میرا چوپان ہے، مجھے کسی چیز کی کمی نہ ہوگی۔ یہ بہت طاقتور ہے نا؟ اور یہ وہ طریقہ ہے جس سے یہ زبور شروع ہوتا ہے، خداوند میرا چوپان ہے۔ حضرت داؤد نے اپنے بیابانی چراگاہ کے پاس بیٹھ کر سوچا، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کسی چیز کی کمی نہ ہوگی۔ انسان کی نظریں اس زمین کی تزئین کی سادگی پر نہیں بلکہ اس پر تھی جو چیز یہاں غائب تھی۔ ان کی نظریں اس پر تھیں جو وہ دیکھتے ہیں۔ خداوند ان کا چوپان ہے، اور اس طرح وہ بغیر خواہش کے بیابان میں رہ سکتے ہیں۔ وہ مجھے ہری بھری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے۔ خوراک اور پانی کی ضرورت ہے، کیونکہ بھیڑوں اور بکریوں کے لیے غذائی اجزاء اور آبیدگی ضروری ہے، جیسا کہ وہ ہمارے لیے ہے۔ جیسا کہ ہم اس بیابانی علاقے میں گھومتے رہتے ہیں، لیکن خوراک ہر جگہ موجود نہیں ہے، اور بھیڑیں اور بکریاں اپنے اپنے آلات پر چھوڑ دی جائیں گی۔ جب انہیں ضرورت ہوگی تو خوراک اور پانی ملے گا انہیں، لیکن چرواہا محنت کرتا ہے
اور اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ جب وہ کوئی راہ اختیار کرتے ہیں تو آگے زمین بنجر نہ ہو بلکہ وہ سبز چراگاہ ہو، اور جب وہ چراگاہ تھوڑی استعمال ہو جاتی ہے تو وہ اگلی چراگاہ کی جانب بڑھتے ہیں، اور پھر اس سے اگلی چراگاہ، اور پھر نیچے وادی میں جہاں پانی موجود ہے جس سے وہ سیر ہو سکے۔ اس میں بہت سی مومنٹس ہیں۔ وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے۔ یہ راستہ تھوڑا سا خراب ہے، کیا آپ اس سے اتفاق کریں گے؟ اس طرح کے راستوں سے گزرنے کا ایک درست اور غلط طریقہ ہوتا ہے، اور چرواہے کی ساکھ اس حقیقت پر مبنی ہے کہ چرواہا ہر وقت صحیح راستہ چنتا ہے۔ وہ یہاں جانوروں کو خطرے سے دوچار نہیں کرتا کیونکہ وہ ہمیشہ جانے کے لیے درست راستہ ہی اختیار کرتا ہے۔ باقی کمال ہے یہ، بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو۔ اس چوٹی کو دیکھیں، بہت خوبصورت ہے یہ۔ اگر یہ ہم جیسے ہائیکرز کی نظر میں خطرناک ہے تو ذرا سوچیں کہ چھوٹے جانور، بھیڑ یا بکری کے لیے یہ کتنی خطرناک ہو سکتی ہے۔ اور پھر بھی حضرت داؤد نے اسے موت کی وادی نہیں کہا۔ کیا انہوں نے ایسا کہا؟ نہیں، بلکہ انہوں نے اسے موت کی سائے کی وادی کہا ہے، ایسی چیز جس میں ہر طرح کی دھمکی اور نقصان ہو لیکن کوئی چیز نہ ہو۔ در حقیقت میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، یہاں مجھے کچھ بھی پریشان نہیں کرتا کیونکہ آپ میرے ساتھ ہیں۔ میں آپ کے عصا، آپ کی لاٹھی اور آپ کا عملہ دیکھ رہا ہوں، اور آپ ہمیشہ میری رہنمائی کرتے ہیں۔ اور اس طرح جب میں یہاں اپنے حالات پر چھوڑ دیا جاؤں تو میں بہت خوفزدہ اور گھبراہٹ اور پریشان ہو سکتا ہوں۔ حضرت داؤد ایسی زبان میں بات کرتے ہیں جو انسانی تہوار سے ملتی جلتی ہے بہت زیادہ۔ وہ بھیڑوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے، تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ ایسا تب ہوتا ہے جب آپ کسی تقریب میں جاتے ہیں اور وہ اس منظر کو اس سخت بیابان سے تشبیہ دیتے ہیں۔ بھیڑ یعنی میں، ہم صرف ایک تقریب میں آئے ہیں، ہمیں کسی چیز کی پریشانی نہیں، ہم آرام کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا چوپان ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے سامنے ہے۔ لیکن یہ زبور جو بیابان میں شروع ہوتا ہے، بیابان میں ختم نہیں ہوتا۔ مشل نے مشاہدہ کیا جب ہم اس پہاڑی سے نیچے آئے اور وہ کہتی ہے کہ میں آج رات یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ یہ اچھا انتخاب ہے، کوئی بھی یہاں نہیں رہنا چاہے گا۔ بھیڑ اور بکریاں بہت زیادہ خطرے میں ہیں۔ جیسے جیسے سورج غروب ہوتا ہے اور شام کے سائے بڑھتے جاتے ہیں، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اس بیابان کے سرکردہ شکاریوں کو جو بھی اب تک موجود ہیں، یہ ان کے لیے اچھا موقع ہے۔ لہٰذا ایک ہوشیار چرواہا ہمیشہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ شام تک ریوڑ پیچھے ہٹ جائے اور خود ہی اس گاؤں کے قریب واپس آ جائے جہاں انہوں نے اپنا دن شروع کیا تھا۔ اور یہیں پر زبور شریف باب 23 اختتام پذیر ہوتا ہے۔ یہاں یہ بیابان ختم نہیں ہوتا، یہ واپس گھر پر ختم ہوتا ہے۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ یہ گھر کی طرف واپسی کا زبور ہے۔ یہ واقعی میں بہت زیادہ طاقتور زبور ہے۔ جب ہم اسے بیابان کے سیاق و سباق کے خلاف پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ بیابان کو ایک ایسی جگہ سے دوبارہ متعین کرتا ہے جس میں ہر چیز کی کمی ہو اور جس میں کوئی بھی کمی نہ ہو۔ اور ایسا اس لیے نہیں ہے کہ بیابان بدل گیا ہے، یہ اس لیے ہے کہ اس وقت ہمارے بیابان کے وقت میں کون ہمارے ساتھ رہا تھا۔ ہمارا اچھا چرواہا اس بات کو یقینی بنا رہا ہے کہ ہم خوراک حاصل کر رہے ہیں، کہ ہم پانی تک پہنچ رہے ہیں، کہ ہم درست محفوظ راستوں پر آگے بڑھ رہے ہیں، جس کا سامان ہمیشہ نظر میں ہوتا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ وہ اس بات کو یقینی بنا رہا ہے کہ موت کی وادی اپنے سائے سے زیادہ کچھ نہ ہے۔ اور دن کے اختتام پر ہم جان سکتے ہیں کہ ہم بیابان میں نہیں رہ سکتے۔ اس کے خطرات کے درمیان گھرے ہوئے اور اس کے خطرات سے متاثر ہونے کا احساس آخر میں چرواہا ہمیں گھر لے جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بیابان میں زندگی سے گفت و شنید کریں جو کہ بغیر خواہش کے ہے۔
अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।